ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے تعلیم کا شعبہ۔ گزشتہ کئی سالوں سے ادھر ہمارے مسلمانوں میں تعلیمی بیداری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کالجز اور اسکولوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بالخصوص کرناٹک کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اپنی ترقیات کی جانب اس طرح گامزن ہیں کہ ان کی مثالیں اس وقت پورے بھارت میں دی جاتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی طرح کے ادارے میں ہمارا جانا ہوا جس کو شاہین ادارہ جات کہا جاتا ہے، شاہین انسٹیٹیوشنز۔ ایک الگ عنوان پر یہاں پر جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ میں اس اسکول سے اس وقت سے وابستہ ہوں جبکہ ان کا شاہین کا جو کیمپس بنا ہے وہ ابھی کیمپس کے لیے صرف جگہ مختص تھی، اور اس موقع پر کئی سالوں پہلے ابھی یہاں منتقل بھی نہیں ہوئے تھے، شہر میں ایک چھوٹے سے عمارت میں یہ اسکول چلایا جا رہا تھا، تو اس وقت اس کے بانی کا میں نے انٹرویو لیا تھا۔ وہ یادیں تازہ کرتے ہوئے جب اس سال ابھی کچھ دن پہلے اس ادارے پہنچا تو یہاں کی ترقیات، یہاں کے منصوبے، فیوچر پلاننگ دیکھ کر کے حیران و ششدر تھا۔ سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک فرصت سے ہی صحیح بہتر انداز میں تبصرہ کیا جائے، اور اپنے قوم کے نوجوانوں کو، طالب علموں کو مختلف شعبہ جات میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک تحریک ہو، ان کے لیے ایک مثال قائم ہو۔ اسی اسکول میں کوئی مہمان خصوصی حاضر تھے، انہوں نے یہاں کے طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ خواب وہ نہیں ہے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے۔ جو بلندی کا خواہش مند ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی تعلیم چاہیے جو دنیا میں ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ کرے، اور آخرت میں اللہ رب العزت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو کر دے۔ اس لیے ہمیں پورے تعلیمی نظام پر اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرنا چاہیے کہ کس طرح حقیقت زندگی اور حقائق کائنات کا اسرار کھول کر، یعنی راز کھول کر ہم مقصد حیات حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے علم ضروری ہے۔ اس موقع پر انہوں نے شاہین ادارہ جات بیدر کے طلباء کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ شاہین کی زندگی عزم و ہمت سے عبارت ہے۔ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے یہ دوسرے پرندوں سے بہت مختلف ہے۔ شاہین بلند فضاؤں میں اڑتا ہے، اسی وجہ سے اس کی فطرت بھی بلند و بالا ہے، اور یہ بلندی بھی اسی کا مقدر بنتی ہے جو خود کو زمین کی پستیوں سے نکال سکے۔ شاہین کی بلند پروازی اس لیے پسند ہے کہ اس کے عزائم کو نئے نئے امکانات سے روشناس کرتی ہے، اور اسے اعلیٰ سے اعلیٰ ہدف کو تسخیر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ شاہین صفت نوجوان ان کی فکر کو عام کرنے اور نظام زندگی کو اس کے مطابق استوار کرنے کا ذریعہ بنے۔ انہوں نے کہا تھا کہ شاہین اپنی زندگی اپنے فرائض کی انجام دہی میں صرف کرنے میں لگا رہتا ہے، خرچ کرنے میں لگا رہتا ہے، اور انہوں نے پوری طرح سے شاہین کی صفت سے تعلیم کو وابستہ کر کے بہترین انداز میں یہاں موجود طلباء کی صفات کو اور جس طرح سے یہاں کام ہو رہا ہے، اور اس کے بانی جناب عبدالقدیر صاحب جس طرح مختلف نہجوں پر کام کر رہے ہیں، مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں، اور الگ الگ ویژن کو سامنے لانے کے لیے پورے بھارت سے الگ الگ شعبے سے تعلق رکھنے والے، مختلف بڑے بڑے عہدوں پر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دعوت دے کر ہر سال یہاں کے طلباء کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، پروفیسرز کے سامنے، صحافیوں کے سامنے، ایڈیٹرز کے سامنے، مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے ان کے الگ الگ عہدوں پر فائز، مینیجرز، ڈائریکٹرز اور پروفیسرز کے سامنے ایک ویژن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ
پھیل جاتے ہیں اور اس ویژن کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اس مرتبہ بھی اس پروگرام کا انعقاد یہاں پر کیا تھا، جہاں پورے بھارت سے مختلف علاقوں سے مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک بہت بڑا جمگھٹا جمع ہوا تھا، اور یہاں پر گفتگو کرنے والے بھی الگ الگ فیلڈ سے تعلق رکھنے والے بھی الگ انداز میں طلباء اپنے ویژن کو کس طرح سے مختص کر سکتے ہیں۔ 2047 تک پہنچتے پہنچتے ہم تعلیمی معیار کو کتنا اور آگے بڑھا سکتے ہیں، ہم طبی شعبے میں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، سائنس کے شعبے میں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، بے روزگار ہیں تو روزگاری کے مراحل کو کس طرح طے کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو آن لائن سسٹم کو استعمال میں لاتے ہوئے تجارت کو اپنا کس طرح فروغ دے سکتے ہیں۔ الگ الگ عنوانوں پر، الگ الگ موقعوں پر، الگ الگ طریقے سے الگ الگ اسپیکرز کو بلا کر کے اپنے پیمانے پر لوگوں کے سامنے بات رکھتے ہوئے اپنی تحریک کو پورے بھارت میں پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اسی محفل میں اس سال ہمیں شرکت کا موقع ملا تو سوچا کہ اس ویژن کو کیوں نہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ ناظرین گرامی، کوئی شخص اگر اپنے بلند حوصلوں کے ساتھ بلند عزائم لے کر کے چلتا ہے تو پھر رکاوٹیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ ان تمام رکاوٹوں کو پار کرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے، اور مختصر سے وقفے میں شاہین کیمپس کا منعقد کرنا اور اس کی وسیع و عریض میدان میں اس کو پھیلا دینا، دینی اعتبار سے، حفظ قرآن کے اعتبار سے، اور طلباء کی بہترین سے بہترین تربیت کے لیے بہترین اساتذہ کے انتخاب کے اعتبار سے، اور پھر ان کو بہتر سے بہتر ایک ایسا ماحول ہاسٹل کی صورت میں عطا کرنا کہ وہ جس طرز زندگی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اپنے گھر میں یا اپنے گاؤں میں، اسی طرز زندگی کو اپناتے ہوئے، اسی نظام کو اپناتے ہوئے اس کیمپس میں رہنا، ہاسٹلز میں رہنا، اور پورے پردے کے ساتھ جو ہے الگ الگ کیمپس کے ساتھ تعلیم کو فراہم کرنا، اور پورا ایک سسٹم ہو جس کے لیے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کو ایک مرتبہ شاہین ادارہ جات کا سفر کرنا چاہیے، جو کرناٹک کے بیدر شہر میں واقع ہے۔ ناظرین گرامی، مختصر وقت میں مختصر اتنی ہی آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات رکھ سکتا ہوں، مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،